الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. سورہ آل عمران کی 4 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 165 سے 168 تک. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها، بھلا جب احد کے دن تم پر مصیبت آئی حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت کفار کو پہنچا چکے تھے. قلتم ان ھذا، تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی. قل هو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. جب جنگ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی تو کچھ مسلمان کہنے لگے جب ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں اور اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک بھی تھے تو پھر ہم شکست سے کیسے دوچار ہو گئے. تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس کا 2 طرح سے جواب دیا ہے. پہلا جواب اللہ نے یہ دیا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها، جتنی مصیبت آج تم پر پڑی ہے جنگ بدر میں تم اپنے مخالف کو اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہو. جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، لیکن جنگ بدر میں معاملہ اس کے برعکس تھا. مشرکین کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہو کر کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے. یہ بات یاد دلانے سے مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف اور پریشانی کا احساس کم ہو جائے. اور دوسرا جواب اللہ نے یہ دیا قل هو من عند انفسکم، یہ جو تم سوال کر رہے ہو یہ مصیبت ہم پر کیسے آئی جب ہم حق کی طرف سے لڑ رہے تھے. بتایا گیا وہ خود تمہاری طرف سے ہے. تم نے امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تمہاری بعض کوتاہیوں کے بسبب تم شکست سے دوچار ہو گئے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا ہے جس دن 2 جماعتوں میں مدبھیڑ ہوئی تھی وہ سب اللہ کے اذن سے تھا، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا. تو اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اس میں دوسری بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں. وَلِيَعْلَمُ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو بھی معلوم کر لے. اللہ تعالیٰ کو مومنوں اور منافقوں کے صورتحال کا پہلے سے ہی علم تھا. تو پھر اس طرح کی آیتوں کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تو پہلے ہی سے جانتا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے. دراصل اس قسم کی آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسی صورتحال پیدا کر دے جس سے دوسروں کو بھی ان باتوں کا علم ہو جائے، عام لوگ بھی جان جائیں مومن کون ہے اور منافق کون ہے.
پھر آگے اللہ نے فرمایا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ یا دفاع کرو۔ جب عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار اپنے 300 آدمیوں سمیت واپس جانے لگا تو کچھ مسلمانوں نے اسے سمجھایا، آج مشکل پڑنے پر تم ہمیں چھوڑے جا رہے ہو، اگر تم لڑنا نہیں چاہتے ہو تو کم از کم دفاع تو کرو۔ یہاں دفاع کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل رہو تاکہ مسلمانوں کی مجموعی تعداد سے کسی حد تک دشمن مرعوب رہے، یا جا کر شہر مدینہ کا دفاع کرو۔ تو لوگ کہنے لگے منافقین قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے، ہم تو فنون جنگ سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم تمہارا ساتھ کیسے دیں گے۔ دراصل یہ منافقین کا تنزیہ جواب تھا، ہمارا مشورہ مانا ہی نہیں گیا، ہمارے مشورے کو اہمیت ہی نہیں دی گئی، تو ہم جنگ میں شرکت کیوں کریں، ہم اپنے جانوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں۔ ایک تنزیہ جواب انہوں نے دے دیا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ یا بعض مفسرین نے کہا منافقین کے اس قول کا مطلب یہ ہے یہ جنگ کسی ڈھنگ کی ہوتی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، اس لیے کہ دشمن کی فوج زیادہ بھی ہے اور ان کے پاس سامان جنگ بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اللہ نے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت زیادہ نزدیک تھے۔ ویسے ہیں ہی منافقین اندرونی طور پر کافر، لیکن انہوں نے آج زبان سے اپنے کلمہ کفر کا اظہار بھی کر دیا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت بھی کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم اگر سچے ہو تو اپنے جانوں کو موت سے ہٹا دو۔ منافقین ایک تو خود جہاد میں شرکت نہیں کی، اور دوسرا جو لوگ جہاد میں شریک رہے انہیں ملامت شروع کر دی کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، اگر ہمارا مشورہ قبول کر لیا جاتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی، مسلمان شہید نہ کیے جاتے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، وہ اپنے وقت پر آ کر رہے گی، نہ یہ وقت سے پہلے آئے گی نہ یہ وقت کے بعد آئے گی۔ جب انسان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی انسان کو ذرہ بھر کی بھی، لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے ہٹا دو۔ تو غرض آج کے لیے اتنی آیتیں کافی ہیں، انشاءاللہ ہمارا تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔